بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں شروع میں جو سلیکشن اور انتخاب صحیح نہیں ہوتا، گھروں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی۔ باپ نے زبردستی کا بیٹا شادی کرنی ہے تو یہیں کرنی ہے، مولانا مجبور ہو گیا باپ کے ہاتھوں، بیٹی کو باپ نے بولا بیٹا میں تو یہیں شادی کراؤں گا، کہ مولانا دیکھ بھی رہی ہوں لڑکا صحیح نہیں ہے، عیب ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اب یہی بیٹی جو شروع میں باپ کے احترام میں کسی غلط جگہ پہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے، پھر پوری زندگی اپنے باپ کو برا بھلا کہتی ہے، اس نے شادی کرائی تھی۔ اگر یہی ریزسٹنس شروع میں دکھاتی کہ میں بھائی اس غلط بندے سے شادی نہیں کروں گی، تو زندگی کیا رہتی؟ آباد رہتی۔ یہ نہیں کہ ماں باپ کی سنو نہیں، ہاں سنو وہاں پہ جہاں اچھا بولیں، اچھی جگہ ہو، وہ اہل بیت کے معیار ہو، وہاں پہ ہو۔ اب غلط انتخاب نسل کی تباہی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا جس نے مال دنیا کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کسی نااہل ناخلق بندے سے کرا دی، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اللہ کہے گا اس کے نام اعمال میں لکھو اس نے اپنی بیٹی کا خون کیا ہے، یہ قاتل ہے، کیونکہ نسل تباہ کی ہے اس نے۔ امام کے پاس آیا، امام نے کہا دیکھو، ایک بندہ آیا کہ مولا شادی تو میں نے کی ہے لیکن ہم خوش ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مثال کبھی یونیک کیسز کی نہیں دی جاتی، آل اوور آپ کو مثال دینی چاہیے۔ پوری دنیا میں بھائی کوا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے۔ اب شاید آپ کسی ملک میں جائے کوا سفید مل جائے، لیکن کیونکہ زیادہ تر کوے کالے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوا کالا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یونیک کیس نکل آئے کہ کسی غلط بندے کو بیٹی دے دی لیکن بیٹی بھی خوش رہے۔ امام نے کہا دو چیزوں پہ ذہن ڈالو، اگر تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ آیا، بیٹے کے لیے رشتہ آیا، تم نے مال دنیا اور مختلف چیزیں دیکھ کے شادی کرا دی، دو کنڈیشن ہیں، کفویت کو نہیں دیکھا، ذہنیت کو نہیں دیکھا، کلچر کو نہیں دیکھا، دونوں کے کیلیبر کو نہیں دیکھا، شادی کرا دی۔ مولا فرماتے دو صورتیں، اگر مزاج نہ ملا اور مرد بردبار تھا، صبر کر گیا، تمہاری بیٹی پہ ظلم نہ کیا تو خوش رہیں گے، اور اگر مزاج نہ ملا اور اگر یہ بے دین تھا، بردبار نہیں تھا، ہو سکتا تمہاری بیٹی پہ کیا کرے؟ ظلم کرے۔ تو دو کنڈیشن ہے، یا خوش رہے گی یا نہیں رہے گی۔ جب وہ مرد اس سے خوش نہیں رہے گا تمہاری بیٹی پہ ظلم کرے گا، یا خوش رہے گا اگر مزاج مل گئے۔ اور فرمایا اگر تم نے کسی دیندار بندے کو، صاحب تقوی کو، خوف خدا رکھنے والے کو، اہل بیت کے نیٹ ورک کی سوچ میں پنپنے والے کو اپنی بیٹی دی، پھر بھی دو کنڈیشن ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں کا مزاج نہ ملے، مزاج مل گیا تو پھر بھی خوش رہیں گے، لیکن اگر مزاج نہ ملا کیونکہ وہ بے دین تھا وہ ظلم کرے گا، یہ کیونکہ دیندار ہے تمہاری بیٹی پہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو دیندار بندے کا پلس پوائنٹ ہے کہ تمہاری بیٹی کیا رہے گی؟ خوش۔ اب دینداری کی ایکسپلینیشن کیا معصوم فرماتے دیکھو، امین ہے کہ نہیں، صادق ہے کہ نہیں۔ دینداری کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، دینداری کا مطلب ماتم میں آنا نہیں ہے، ہاں زبان کا سچا ہے کہ نہیں، امانت میں کہیں خیانت تو نہیں کرتا، یہ بیسک نشانیاں ہیں، ان میں آزماؤ۔ پہلے اس کا کیریکٹر دیکھو، ہو سکتا ہے نماز عادتاً پڑھتا ہو، مسجد عادتاً جاتا ہو، ماتم عادتاً کرتا ہو، اس کے اندر معرفت ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھو۔ اور آج کے زمانے میں کسی جوان کو پہچاننا، کسی خاتون کو پہچاننا بڑا مشکل نہیں ہے، پہلے زمانے میں مشکل تھا۔ کہ مولانا کیسے پہچانے؟ میں نے کہا روش یہ ہے، اس کے ہمسایوں سے پوچھو کیسا ہے، اس کے دوستوں سے پوچھو کیسا ہے، آج پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فیس بک اکاؤنٹ کھول دو، ہاں بھائی فرینڈ لسٹ میں چلے جاؤ پتہ چل جائے گا۔ ہاں آج کئی خواتین اپنے اکاؤنٹ بنا کے بیٹھی ہیں، دیکھ لو دوست کون سے ہیں، رفقا کون سے ہیں، دوستیاں کہاں ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ریڈ کر لو گے۔ اگر اس کی فالوئنگ میں صرف سنگرز ہیں، بدبخت ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، تو اس کی پسند کا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اس کی فالوئنگ میں اگر حسین کا حرم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی نیک بندے ہیں، کوئی ایسی تنظیمیں، کوئی ایسے گروپس ہیں، تو پتہ لگ جائے گا اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ تو تم اپنی پوری نسل کو کیا کر دو گے؟ بچا دو گے۔ یزید اثر ہے،
بنو امیہ کی تربیت کا، عباس اثر ہیں علی کی تربیت کا. ایک ورژن آف علی ابن ابی طالب، دوسرا ورژن آف بنو امیہ. دونوں کارخانے بچے بنا رہے ہیں. ایک کارخانہ ہے جو سلمان بناتا ہے، بوذر بناتا ہے، سبط جعفر بناتا ہے، شہید حسینی بناتا ہے، شہید محمد علی نقوی بناتا ہے. اور دوسرا کارخانہ ہے ضیاء الحق بناتا ہے. دو فکر ہیں. آج جنگ فکر ہے. اگر اہل بیت کے نیٹ ورک میں رہنا ہے تو پہلے اپنی فکر کی اصلاح کرنی ہوگی کہ میں نے سوچنا کیسے ہے، میں نے سلیکشن کیسے کرنی ہے. خاتون آئی، رسول خدا کا زمانہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر سے الگ ہونا ہے. دیکھو اہل بیت، ہاں اللہ کے کچھ قوانین ہیں لیکن کچھ رأفت، کچھ رحمت. اللہ کہتا ہے نکاح خوشی خوشی کرتے ہو، اگر الگ بھی ہونا ہے جھگڑے نہیں کیا کرو. یہ ہمارے مشرقی ماحول بڑا عجیب ہے. شادی ہوں گی تو باجا بارات کے ساتھ، طلاق ہونی ہے تو گالم گلوچ کے ساتھ. خوشی خوشی اگر معاملات نہیں بن رہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پڑھے لکھے بنو، معاملات کو بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے اپنے معاملات کو سلجھاؤ. اللہ کی حدیث پڑھو، سمجھاؤ، صبر کی تلقین کرو، ہر چیز کرو. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی، نہ اپنی زندگی کو خراب کرو، نہ اگلے بندے کی زندگی کو کیا کرو، عذاب میں ڈالو. کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. اب یہ رسول خدا کا واقعہ. خواتین میں سے کسی خاتون نے کہا، رسول ممبر پہ بیٹھے گئے، رسول خدا نے فرمایا کیوں نہیں؟ حق نہیں دیتا؟ دیتا یا رسول اللہ. خرچہ نہیں دیتا؟ دیتا یا رسول اللہ. اخلاق بہت اچھا ہے یا رسول اللہ، بڑی خدمت کرتا ہے، میری کوئی کام ہی مجھ سے نہیں لیتا، دن رات میرے آگے پیچھے میری خدمت میں لگا رہتا ہے. ساری عورتیں دیکھنے لگی ایسے شوہر کی تو ہم دعائیں کرتی ہیں، اور یہ کہہ رہی میں نے ہاتھ نہیں رہنا. نبی نے فرمایا پھر رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ یا رسول اللہ اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ عرب کی خوبصورت ترین عورت تھی اور وہ بیچارہ تھوڑا شکل کا کم تھا. تو نبی نے فرمایا کہ حق مہر میں کیا دیا؟ یا رسول اللہ اس نے باغ دیا تھا مجھے حق مہر میں. نبی نے فرمایا واپس کر دو گی؟ ہاں یا رسول اللہ جو مانگے باغ دے دوں گی، ایکسٹرا بھی جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. نبی نے اس کے شوہر کو بلایا کہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دو. تو اس نے کہا رسول اللہ آپ کا حکم ہے. میں نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اب وہاں پہ شمر بن جاتا، اللہ نے مجھے حق دیا رسول اللہ میں نہیں کروں گا. کیونکہ نبی دونوں مزاجوں کو دیکھ رہے ہیں. گھر، قرآن میں 5 نشانیاں بتائیں گھروں کی. پہلی نشانی لتسکنوا، ہم نے تمہیں شادی بولنے کا بولا تاکہ تمہارے گھر میں کیا آئے؟ سکون آئے. وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور ہم نے تم دونوں کے بیچ میں کس چیز کو پیدا کیا؟ محبت کو پیدا کیا. ہم نے ایک دوسرے کا لباس تم دونوں کو بنایا. ابھی گرمی کا موسم ہے، میں نے پتلی ابا پہنی ہوئی ہے، کل موٹی پہن کے آؤں 4 سیٹر پہن کے، تو آپ کہیں گے مولانا بھی لگتا ہے آج ان کا دماغ صحیح نہیں ہے. ہاں گرمی کے موسم میں سیٹر پہن کے مولوی آ گیا، تو آپ کہیں گے اچھی بات نہیں ہے، خلاف عقل ہے. تو گرم موسم میں ٹھنڈا لباس، ٹھنڈے موسم میں گرم لباس. کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو. شوہر مزاج میں غصے میں آ جائے تو بیوی نے ٹھنڈا رہنا ہے، بیوی غصے میں آ جائے تو شوہر نے ٹھنڈا رہنا ہے. گھر کو بنانے کے لیے ترکیبیں بھی بتائی ہیں، لیکن اگر کوئی کسی ترکیب پہ چل ہی نہیں رہا، پھر یہ مسائل آ جائیں، پھر کورٹوں میں چلے جائیں، پھر وہ خلا شریعت کے طور پہ صحیح نہ ہو، پھر یہ جا کے کسی اور سے نکاح کرے، گناہ اندر گناہ اندر گناہ ہو جاتا ہے. فرمایا شریعت کو سمجھو، مسائل کو سمجھو، گھرولی فیملی کو سمجھو، اہل بیت کے اخلاق کو سمجھو، ان کی رفتار کو سمجھو. پھر جب اس نیٹ ورک میں آؤ گے پھر کہیں گے المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، مومن حکیم ہوتا ہے. یہ ساری غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ شروع میں ہمارا انتخاب
غلط ہوتا ہے. امت کا امامت میں انتخاب غلط تھا, امت قاتل حسین ابن علی بن گئی. اگر تو اپنی زندگی میں انتخاب غلط کرے گا, بچوں کا بھی قاتل بنے گا, کبھی خودکشی کر کے اپنا قاتل بنے گا, کبھی اپنے سکون کا قاتل بنے گا, کبھی اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.